بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر بڑا احسان یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا، اور مسلمان کا ایک دوسرے پر حق یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی وقت کسی گناہ یا برائی کے اندر ملوث ہو جاتا ہے تو ضروری یہ ہے کہ اس کو اس گناہ اور برائی سے روک دینا چاہیے۔ یہ ہم سب پر ایک دوسرے کا حق ہے۔ آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ انسان گناہوں کے اندر زیادہ ملوث ہے، نیکیوں کو چھوڑ کر وہ گناہوں کے اندر زیادہ ملوث ہے۔ اس میں میرے بھائیوں، آج کل سب سے بڑی جو بیماری ہمارے اندر ہے وہ یہ ہے کہ آج چھوٹا ہو یا بڑا، بزرگ ہو یا عورت ہو یا بچی ہو، سب کے ہاتھ میں یہ موبائل آ گیا ہے۔ اس موبائل کی وجہ سے انسان بہت سارے ایسے گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے کہ جس گناہ کا شریعت کے اندر کوئی دخل نہیں ہے۔ اس لیے اس موبائل سے بچنے کے لیے ہمیں کوئی ایسا قدم اٹھانا چاہیے کہ اس موبائل کی بیماری سے انسان بچ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم پر ضروری اور لازم ہے کہ تم بھلائیوں کا حکم کرو اور برائیوں سے ایک دوسرے کو روکو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس موبائل کے ذریعے سے ہم اس بیماری سے بچ جائیں اور لوگوں کو برائیوں سے روکیں تو بڑی آسانی کے ساتھ ہم روک سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ورنہ قریب ہے کہ تم گناہ سے توبہ کرو گے اور اللہ تمہاری توبہ کو قبول نہ کرے گا۔ تم دعا مانگو گے، اللہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ زمانہ آ جائے گا کہ انسان گناہوں کے اندر اتنا ملوث ہو جائے گا کہ وہ توبہ کو بھول جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، اس موقع پر ہمیں سمجھنا چاہیے اور اپنے آپ کو اور تمام امت مسلمہ کی ایک فرد کو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔